عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک عظیم قدیمی دینی درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے شعبہ خدمت خلق کے تحت سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم کے لیے 29 محرم الحرام 1444 ہجری مطابق 28 اگست 2022 بروز اتوار بعد نماز فجر اساتذہ خیر المدارس کی سرپرستی میں قافلہ خیر تونسا اور اس کے مضافاتی علاقہ جات کے لیے روانہ ہوا۔ حضرات اساتذہ کرام میں جامعہ کے ناظم اعلیٰ استاذ المکرم حضرت مولانا نجم الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ کے نائب محتمم حضرت مولانا احمد حنیف صاحب، جامعہ کے ناظم تعلیمات استاذ المکرم حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب، استاذ المکرم حضرت مولانا نعیم احمد صاحب، جامعہ کے ناظم مولانا عبد المنان صاحب، اور اسی طرح استاذ المکرم حضرت مولانا کلیم اللہ تونسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شامل تھے۔ متاثرہ علاقوں میں پکا پکایا کھانا اور 300 سے زائد خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ سامان میں آٹا، گھی، چینی، چاول، دالیں، صابن، ماچسیں، چائے کی پتی، سرخ مرچ، نمک، خشک بچوں کے لیے اور خشک دودھ چائے کے لیے، پانی کی بوتلیں، مردانہ و زنانہ کپڑے، خیمہ جات اور اس کے علاوہ نقدی شامل تھی، اور یہ تمام سامان مخیر حضرات کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے دیے گئے عطیات سے حاصل کیا گیا۔ قافلہ خیر کے دورے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اساتذہ خیر المدارس کا یہ قافلہ 6 گاڑیوں پر مشتمل تھا، جس میں 1.5 درجن کے قریب رضاکار شامل تھے۔ قافلے کا پہلا اجتماع تحصیل تونسا کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ بستی جلو والی اور اس کے مضافات کے متاثرین کے لیے کھڑ بزدار میں منعقد ہوا، جہاں باعزت اور منظم طریقے سے 100 خاندانوں میں امدادی سامان اور نقدی رقوم تقسیم کی گئی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جامعہ کے نائب محتمم حضرت مولانا احمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ ہم آپ کا غم بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اور غم کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ تک آپ کا حق پہنچانے آئے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں ووٹ یا نوٹ کے لیے نہیں، بلکہ بارگاہ خداوندی میں اچھی رپورٹ کے لیے آئے ہیں۔ اور حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ حضرات یہ ہدیہ قبول فرما کر ہم پر احسان فرمائیں۔ قافلے کا دوسرا اجتماع وہوبہ شہر اور اس کے مضافات کے متاثرہ 31 خاندانوں میں امدادی سامان اور نقد رقوم تقسیم کرنے کے لیے مفتی اللہ نواز کے ہاں منعقد ہوا۔ اجتماع سے جامعہ کے نائب محتمم اور حضرات اساتذہ کرام نے خطاب کیا۔ اسی طرح قافلے کا تیسرا اجتماع ریتڑا شہر اور اس کے مضافات یعنی بستی نذیر اور ککرا کے متاثرہ 37 خاندانوں میں امدادی سامان اور نقدی رقوم تقسیم کرنے کے لیے منعقد ہوا۔ اس قافلہ خیر کا چوتھا اجتماع تونسا شہر میں منعقد ہوا، جس میں کوہ سلیمان کے قریبی متاثرہ علاقے پھگلا، فاضلہ اور بہار والی کے متاثرہ 41 خاندانوں میں امدادی سامان اور نقدی رقوم باعزت اور منظم طریقے سے تقسیم کی گئی۔ اور اس قافلہ خیر کا 5واں اور آخری اجتماع بستی سوکڑ اور اس کے مضافات یعنی بستی مندرانی، بغلانی، مکول کلاں اور چوکی والا کے 42 متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان اور نقدی رقوم تقسیم کرنے کے لیے منعقد ہوا۔ اس کے علاوہ جامعہ کے فاضل مولانا عبداللہ فرید کی سرپرستی میں مٹھوان اور اس کے ساتھ ملحقہ پہاڑی علاقوں کے متاثرہ 60 خاندانوں کے لیے ایک مستقل امدادی سامان کا ٹرک اور نقدی رقوم بھیجی گئی۔ ان اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے استاذ المکرم حضرت مولانا نعیم احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی آباد کرے جیسے تم لوگ پہلے ہی آباد تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے لیتی ہے ویسے دیتی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کھیتوں کو بابرکت بنائے، تمہارے باغات کو پھلدار بنائے۔ اور جامعہ کے نائب محتمم حضرت مولانا احمد حنیف صاحب نے سیلاب متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبہ خدمت خلق اپنی خدمات پورے پاکستان میں قائم و دائم رکھے گا، اور چاروں صوبوں کے اندر ہم خدمت کریں گے سیلاب متاثرین کے۔ اور اگلا ہمارا جو
دورہ ہے وہ ضلع راجن پور کے مختلف علاقہ جات میں ہوگا، جس میں جام پور، فاضل پور، رجحان وغیرہ علاقے ہیں۔ ان میں امدادی سامان اور نقدی رقوم تقسیم کی جائیں گی۔ سیلاب متاثرین نے علماء کرام اور دینی حلقوں کی سیلاب متاثرین کے لیے خدمات کو سراہا، اور یہ قافلہ خیر سیلاب متاثرین کی محبتوں اور دعاؤں کے ساتھ واپس جامعہ کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن یہاں پر ایک بات واضح کی جائے، وہ یہ کہ جامعہ خیر المدارس ملتان کا مزاج ہے کہ مخیر حضرات جو عطیہ جس مد کے لیے دیتے ہیں اسی میں ہی اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی مخیر نے مسجد کی پہلی صف کے لیے عطیہ دیا تو اس کو پہلی ہی صف میں خرچ کیا جاتا ہے، نہ کہ ہی دوسری ہی صف میں۔ اسی طریقے سے اور ہی عطیات ہیں کہ مخیر جس مد کے لیے اس عطیے کو دیں اسی ہی مد میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس محنت کو اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گل